السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو جب صرف اپنی نماز کی فکر ہو تو نشان صرف جبینوں پہ پڑتے ہیں، اور اگر دوسروں کی فکر ہو تو پھر اس طرح زمینوں پہ نشان دکھتے ہیں، بندہ بھلے یہاں سے چلا بھی جائے۔ میں دعاؤں سے آغاز کرتا ہوں اس ہستی کے لیے کہ جنہوں نے، جن کے اخلاص نے، محبت نے آج صرف سرزمین خانپور پر ہی نہیں بلکہ روئے زمین پر اس دین کی دعوت، اس کی تبلیغ، لوگوں کی اصلاح، خیر اور تڑپ کے نشانات آج الحمدللہ آپ اپنی صورت میں یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ذاتی فکر تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مزہ تب ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں بھی سوچے، اور یہی دین اسلام کا مزاج ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جو کائنات کی سب سے بہترین امت، مگر خوبی کیا ہے کہ تم اپنے سے زیادہ لوگوں کے لیے کام کرنے والے ہو اور دوسروں کے خیر خواہ ہو۔ دین کا تعارف کروایا گیا تو فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ وہ خیر خواہی وقت کے حکمرانوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، عوام کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ کتاب و سنت کے لیے بھی نصیحت، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دینے والے، پیار دینے والے، انہی کی مسجد میں آ کر کے دھوتی اٹھا کے پیشاب کرنے والوں کو دین کی خیر اور بھلائی سے نوازنے والے، گلے میں چادریں ڈال کر کے بل دینے والوں کو محبت دینے والے حضرات، اسی طرح ان کے منہج پہ جو چلے وہ میرے پیمبر کے اہل بیت اور اصحاب ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، راضی ہو، ہماری دعا ہے۔ ان لوگوں نے بھی دنیا سے بہت کچھ سنا اور سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر خیر خواہی ایسے کی، اگر وہ نہ ہوتے، اخلاص نہ ہوتا، قربانی نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی، تڑپ نہ ہوتی، تمنا نہ ہوتی، آرزو نہ ہوتی، چاہت نہ ہوتی، ہوتے، آج آپ کے سینے میں بھی قرآن نہ ہوتا، آپ کے شہر میں بھی قرآن نہ ہوتا، میرے پیمبر کے فرامین نہ ہوتے، یہ جو محدثین ہیں یہ نہ ہوتے، کتاب اللہ کے مفسرین نہ ہوتے، آج اپنے آپ کو جو عالم کہتا ہے وہ عالم نہ ہوتے، جن کتابوں کو پڑھ کر کے یہ ان پہ بولنے والے، زبانیں کھولنے والے بنے ہیں، یہ لوگ بھی نہ ہوتے۔
لیکن پھر بھی ان کی وفائیں اور ان کی محبتوں کے تذکروں کے ساتھ اگر ان کے سٹیج کو کسی نے سنبھالا ہے تو اسے اس دھرتی پہ لوگ اہل الحدیث کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، غیر مقلد بولتے ہیں، تانے تنوڑے دیتے ہیں۔ جس کے من میں جو آتا ہے دل کھول کے اپنا رانجھا راضی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی بات کی ہے، ہم اس کو بھی دعا دیتے ہیں اور آج کی اس دعوت میں شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس نے بھی جو بولا، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں ہے، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ لوگوں نے جب امتیوں کو پکڑا، ان کو جتوایا، مناظرے کیے، مباحثے کیے، نام بدلے۔ الحمدللہ اس مسلک نے، اس اسٹیج نے، اس جماعت نے، اس گروہ نے، جنہیں جو مرضی ٹائٹل اور نام دینے ہیں دے لیجئے، انہوں نے بات کی تو میرٹ پہ کی، جب بھی جتوایا تو اللہ کی توحید کو، جب بھی لڑے تو پیغمبر کی عزت اور آبرو، مقام اور مرتبے، رسالت اور نبوت کی اتھارٹی کے اوپر الحمدللہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں پیش کی ہیں۔ آغاز کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے کہ لوگوں صرف کوانٹیٹی پہ مت جائیے گا کہ عمل کتنا کرنا ہے، کوالٹی پہ بھی جائیے گا کہ عمل کس مقدار کے بعد کس معیار کا ہونا چاہیے۔ ایک ہی شرط ہے کائنات میں، مخلص بن جائیے۔ کیوں؟ الا للہ الدین الخالص۔ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھی ڈیل کی ہے، ڈیلنگ کی ہے، اخلاص پہ مبنی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی مخلص ہو نہیں سکتا۔ جس نے عدم سے وجود دیا، جس نے ماں کے پانی سے باپ کا پانی جوڑا۔ کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ جس نے آپ کو مجھے رحم مادر میں ٹکایا، بنایا، پیدا کیا، روٹی رزق سے نوازا، والدین دیے، سہولتیں دی، نعمتیں دی، اس رب سے بھی بڑھ کے کسی کی ڈیل مخلص ہو سکتی ہے؟ اور ڈیل دیکھیے، مرچ دیتا ہے تو درخت کے پودے تلک خالص، ملاوٹ کی تو آپ نے اور میں نے، دودھ دیتا ہے تو بھینس گائے کے تھنوں تلک خالص، ملاوٹ کی ہے تو میں نے اور آپ نے، ماں کے دو چشموں سے دودھ جاری کرے تو خالص، ملاوٹ کریں تو آپ اور میں کریں۔ کائنات کا کوئی پھل لے لیں، دینے والے نے خالص دیا۔ زمین کے نیچے کی کوئی رب کی نعمت لے لیں، دینے والے نے خالص دی۔ سونا بھی دیا تو خالص، ملاوٹیں تیری اور میری، اس نے تو دین بھی دیا تو خالص۔ الا للہ الدین الخالص۔ اس نے دین خالص دیا تھا، آسمان سے اتارا تھا، وہی پر حق تھی، پیغمبر کی زبان سچ تھی، صداقتیں اور امانتیں تھیں۔ آپ نے اور میں نے اس کے اندر چینج کی، نام بدلے، کام بدلے، اسٹائل بدلے، دلیلیں بدلی، مزاج بدلے، رویے بدلے۔ الحمدللہ اہل الحدیث نے کوشش کی ہے کہ وہی جو آسمان سے اترا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ یار میرے بھی ہیں، ولی میرے بھی ہیں، دوست میرے بھی ہیں، پگڑیاں ہمارے پاس بھی، سر ہمارے پاس بھی، جبے بھی، دستار بھی، رنگ بھی، روغن بھی، اور لوگوں قد کاٹ بھی، لینڈ بھی، زمین بھی، پراپرٹی بھی، دولت بھی، دنیا بھی۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، اگر کسی نے نظریں جھکائی ہیں تو آپ کو یہی لوگ ملیں گے جن کو برا کہہ کر کے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ عمل جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ دنیا میں سب سے بڑا عمل جس کے مد مقابل کوئی ہو نہ سکے، ہجرت کو چھوٹا عمل ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ میں نے رب کے لیے دین چھوڑا، کون سا آباء و اجداد کا، رب کے لیے میں نے جنم بھومی چھوڑی، پیدائش کی جگہ چھوڑی، اپنے ماں باپ چھوڑے، قربان کر دیے رشتہ دار، ددیال ننیال سسرال چھوڑے، قربان کر دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے،
میں نے اپنا کاروبار چھوڑا، میں نے پلازے منڈیاں چھوڑی، میں نے تعلق داریاں چھوڑی، میں ہجرت کر کے مدینے کی راہوں پہ چلا، لیکن جب مدینے پہنچا پیغام کیا ملا؟ انما الاعمال بالنیات، جس کے عمل کا قبلہ درست نہ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو، عمل جتنا مرضی بھی بڑا ہو وہ بڑا نہیں رہتا، ختم، منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر فرد کو، عورت اور مرد کو، بچے جوان بوڑھے کو وہی ملے گا جو اس کی نیت جتنی مخلص ہے اور جس قدر اخلاص ہے، جتنا گوڑ اونا میٹھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف عمل کی مقدار نہیں ہے کہ 100 رکعت پڑھ لی ہے، آپ نے 100 تسبیحات نکال لی ہیں، آپ نے اتنے لمبے قیام کر لیے ہیں، آپ نے 40 دن کا چلہ کاٹ لیا ہے، 12 سال کسی کنویں میں الٹے لٹک گئے ہیں، آپ نے اپنی لٹیں جو ہیں وہ لمبی کر لی ہیں، آپ نے اپنا لباس لب و لہجہ بڑا جو ہے وہ تصوف والا بنا لیا ہے۔ آواز آتی ہے لا رہبانیت فی الاسلام، ہم نے اسلام کے اندر من مرضی کی سوچوں کو دخل دیا ہی نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو آسمان سے اللہ نے اتارا ہے، امپورٹڈ۔ عمل کوئی بھی کیجئے، ہجرت کی اور پھر استقبال ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ گلے میں ہار ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہیں، اور دنیا جو ہے وہ میرے ایک ایک جملے کے اوپر کہے۔ کیا بات ہے، خطیب کی خطابت میں اگر ریاض دکھلاوا نمود نمائش آ گئی، کعبہ کے رب کی قسم سفر بھی بیکار، سارے دھکے ٹھہرے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لایا جائے، لایا گیا۔ ہاں بھائی کیا کیا ہے، کیا لائے ہو؟ اللہ تیرے لیے ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے، اور سنا تھا مصطفیٰ نے کہا تھا علیہ السلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ کہا کذبت، جھوٹے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا، اس نے تو مجلسیں پڑھی تھی، وہ انٹرنیشنل بین الاقوامی عالمی قرات کانفرنسوں میں گیا تھا، سٹیج سجے تھے، موویز بنی ہوئی، لوگوں نے دیکھا، اللہ یفتح علیک کی آوازیں اٹھی، واہ واہ کے باتیں ہوئی، نعرے لگے، لوگوں نے داد دی، تحسین کی۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹے، تو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری بلے بلے کریں، وہ ہو گئی، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ کمی کس چیز کی ہے؟ اخلاص کی۔ لوگوں ڈر جاؤ، سنبھل جاؤ، دین اللہ کا ہے، دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب نے آپ سے فرقے نہیں مانگے، نبی کو پیچھے کر کے ہرا کے امتیوں کو جتوانے والوں ڈر جاؤ۔ کانپور کی کانفرنس دعوت دیتی ہے، مناظروں میں، مباحثوں میں، گفتگو میں، تحریر میں، تقریر میں، بیان میں، خطاب میں، الفاظ میں، جملوں میں، پیغمبر کو پیچھے کرنے والوں، ہم نے تو اتنا بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، یاد رکھو جس عمل میں توحید نہیں، وحدانیت نہیں، کبریائی نہیں، قل هو اللہ احد نہیں، اللہ الصمد نہیں، لم یلد نہیں، ولم یولد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد نہیں، وإلہکم الہ واحد نہیں۔ لوگوں ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ عرض کرتا چلوں، قبریں ہمارے پاس بھی ہیں، قبرستان ہم بھی رکھتے ہیں، اسلاف ہمارے بھی ہیں۔ یقین کیجئے ایک ایک سلف میں سے ایک فرد کی اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی علمی حیثیت ہے کہ دوسرے پلڑے میں ہزاروں بھی ڈال دیے جائیں تو یقین کیجئے ان کے پلڑے پھر بھی بھاری، لیکن الحمدللہ ان کی قبروں کو پوجتے کیوں نہیں، پختہ کیوں نہیں کرتے؟ اینٹیں نہیں میرے پاس بھٹے نہیں ہیں، مستری نہیں ہے، ٹھیکیدار نہیں ہے، معمار نہیں ہے، جیب میں پاکٹ میں پیسہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر قدر کس کی ہے؟ مخلص ہو کے کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے اس کے اندر قبروں پہ بیٹھنا منع، قبروں کو پوجنا منع، ان کے سے منتیں مرادیں نیازیں مانگنا یہ منع۔ میرے پیغمبر کے پاس 1.25 لاکھ انبیاء کی قبریں تھیں،
सवा लाख सहाबा थे खानपुर के लोगों। अगर मेरे मुस्तफा चाहते असाइनमेंट देते, एक एक सहाबी को पीएचडी की डिग्रियां देके कह देते कि जाओ एक नबी की कब्र ढूंढो, मिजार ढूंढो, अगर बना हुआ है तो नीचे से खोदो, नहीं बना हुआ तो बनाओ। जो मिजार तैयार करके कब्र को संवार करके वहां पे फूलों की चादर चढ़ा करके आ जाएगा, मैं उसे कामयाबी के सर्टिफिकेट दे दूंगा। अबू बकर कर आए तो अबू बकर फिल जन्ना, उमर कर आए तो उमर फिल जन्ना, ये काम उस्मान कर आए तो उस्मान फिल जन्ना, ये काम अली करें तो अली फिल जन्ना। हाँ भेजा तो सही, मगर इन कामों के लिए नहीं। सवा लाख अंबिया के दरबार मिजार बनवा करके, चादरें चढ़वा करके, मुस्तफा इस मिशन को मुकम्मल करके, खत्म नबूवत की आखिरी ईंट लगा करके, अपना जिंदगी में दरबार बनवा करके और जिंदा पीर की हैसियत से इस कायनात से जाते, मगर मेरे मुस्तफा ने रब की तौहीद का इखलास, अमल का इखलास, अमल का किबला, मुआमलात, अकायद को दुरुस्त किया और कहा था, लोगों मुझे वैसे मत चढ़ाना और बढ़ाना और गुलूब मत करना। या कुंगल गुलूब, पहली कौमों को भी इसी गुलूब ने हलाक किया था। जैसे ईसा बिन मरियम लोगों ने उनको इलाह बनाया, मुझे मत बनाइएगा। और ये भी कहा अल्लाह ताला लानत बरसाए यहूद व नसारा पे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को ज़ियारत गाहें बनाया। हजरात, अकीदे की इस्लाह कौन कर रहे हैं? किबले की दुरुस्तगी कौन कर रहे हैं? मुआमलात के ऊपर बात कौन कर रहे हैं? और एक अल्लाह से अल्लाह की मखलूक को कौन जोड़ रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम। फिर किन्हों ने जोड़ा? मेरे नबी के अहले बैते अतहार घराने ने, मेरे पैगंबर के असहाब और याराने ने। उसको किसने लिया? मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने। असलाफ की इस जो है वो तर्ज को, अंदाज को, रविश को लेकर के आगे किसने चलाया? इस नीली छत के नीचे आज अहलुल हदीस ने लोगों को कहा कि लोगों, अंबिया अपनी जगह मुकद्दस, मुकद्दस तरीन हस्तियां, असहाब भी, ये सारे असलाफ भी, लेकिन ये खुद दुआओं के मोहताज हैं। कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आख़िरा। वहाँ जाकर के देखो कि अगर इतनी बड़ी हस्ती को भी कब्र में जाना पड़ा है तो फिर अपनी भी तैयारी कीजिए, अकड़िए मत, आपने भी यहीं से गुजरना है। अस्सलामु अला अहलि दियारि मिनल मोमिनीन। ए मोमिनीन की जमात जो शहर खामोशा में आ गई, कब्रिस्तान की दुनिया में आ गई, टनु मन मट्टी के नीचे आ गई, तदफीन कर दी गई है, आप पे अल्लाह की सलामतियां हो, रहमतों का नज़ूल हो, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आपकी बारी पहले लग गई, हमारा नंबर लगने वाला है। अल्लाह आपको भी मुआफ़ करे, हमें भी मुआफ़ करे। इस्लाह फरमा दी गई, किबला दुरुस्त कर दिया गया, आमाल पे तवज्जो दिला दी गई, इखलास पैदा कर दिया गया और अल्लाह की तौहीद के झंडे गाड़ दिए गए। यही दावत आज 3 दिन से जारी है। लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह, जब अकीदा दुरुस्त हो जाए, इखलास आमाल में ढूंढने के लिए मुताबअत भी शर्त है कि इखलास वैसा पैदा कीजिए जैसे मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 3 लोग हैं, जनाब उस्मान हैं, जनाब अली हैदर कर्रार हैं, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस हैं। मुखलिसों के, सहाबा के इखलास का पैमाना ढूंढिए कितना होगा। दिन भर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं, फिक्र है कि रातें भी मुस्तफ़ा जैसी हो जाएं, बातें भी मुस्तफ़ा जैसी हो जाएं, अंदाज भी उन जैसे हो जाएं, रब से मुलाकातें भी वैसी हो जाएं। अम्मा जो हैं उनके घर गए हैं, एक और अम्मा जी के घर, एक और नबी के हुजरों से जाके पता किया। दिन को तो हम जानते हैं, रातें कैसी हैं। जब खबर मिली, इखलास नोट कीजिएगा जरा, इखलास, तौहीद, फिक्र, अल्लाह से मुलाकात, डर, मुनाजात, ताल्लुकदारियां। क्या कहा? एक बोले आज के बाद सदा क़याम करूंगा, आराम नहीं। दूसरे बोले आज के बाद सदा रोजे रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तीसरे बोले आज के बाद सारी जिंदगी दीन के लिए वक्फ, मैं इसके अंदर मामूली सा भी जो है वो ऊंच नीच नहीं, शादियां नहीं करूंगा, बीवी बच्चों का मसले में उलझनों में नहीं उलझूंगा। हजरात, यही हुआ, पैगंबर तक बात पहुंची। कितना इखलास है।
کتنی زندگی محبت پیار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق للہیت ہے، پیغمبر کی صحبت ہے، اس صحبت کے اندر جو معاملہ چلا ہے، یہ باتیں کر بیٹھے ہیں، پیغمبر نے فوری مجلس بلائی، اعلان کر دیا گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ محبوب نے کیا کہا کہ میں نے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں، لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، بھئی ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، کیا بنے گا معاملہ ان کا، جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ باتیں کیا ہوئی تھی کہ سدا قیام حرام نہیں، سدا روزے کبھی بھی جو ہے میں چھوڑوں گا نہیں، اور زندگی دین کے لیے وقف، شادی کے جھنجھٹوں میں نہیں پڑوں گا، آل اولاد کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ آج کا اگر کوئی ہوتا مرید تو پیر ساتھ لے لے کے گھومتا، خانپور کی کانفرنس میں آ کے کہتا، اور دیکھو جی یہ میرے بیت ہیں، یہ میرے مرید ہیں، اس نے یہ وعدہ کیا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے، اس نے یہ ارادہ کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے باتیں کر کے کہا، لوگوں سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، کیا مطلب اخلاص والا، احکام کو ماننے والا، نواہی سے رکنے والا، اللہ کے تقوی کو اختیار کرنے والا، میں قیام بھی کروں آرام بھی کروں، میں روزے رکھوں بھی چھوڑوں بھی، اور میں شادیاں بھی کر رکھی ہیں، یہ حجرے میرے سامنے ہیں۔ تو یہاں کہا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، اخلاص کے ساتھ، اگر اخلاص نبوت اخلاص رسالت پیغمبر سے لینے میں مخلص ہونے والا امتی نہیں ہے، بات پھر بھی منہ پہ مار دی گئی، صحابہ کی بات رد کر دی گئی، اور پیغمبر نے کیا کہا، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، قیام سنت، روزہ رکھنا میرے پیغمبر کی طریقت، اور دین کو ٹائم دینا، کہا جو رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، چلے پتہ کر لیں، اگر ہم رکوع پورے کروائیں تو لوگ کہیں جی بس انہوں یہی پتہ ہے کہ گردن دھون تے گچی تے کمر برابر کرنی ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مانگا کیا گیا ہے، اخلاص مانگا گیا ہے، سنت مانگی گئی ہے، طریقت مانگی گئی ہے، تو دیجئے حضرات۔ بات نیت پہ آ گئی، لوگوں نے الفاظ بنائے، الحمدللہ بنا میں بھی سکتا تھا، میری جماعت کے افراد بنا سکتے تھے، علماء خطباء بلغاء فصحاء موجود یہ بنا سکتے تھے، مگر ایک بھی لفظ روح زمین پہ جائیے نیت کے معاملے میں، اگر اہل الحدیث نے 5 نمازوں میں فرائض کی جو ہے وہ 17 رکعتوں میں، 12 سنن جن کو مؤکدہ کہتے ہو ان میں، نوافل کے اندر اگر ایک بھی لفظ دین میں ایڈ کیا ہو، انگلی اٹھائیے، میں اپنا آپ پیش کر رہا ہوں۔ تانا دینا بڑا آسان ہے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلا بلا سبب، تلخیوں کی دعوت نہیں، حقیقتوں کی دعوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں سر جی حرج کیا ہے ہاتھ اٹھانے میں، ایسے کر لینے میں، ایسے کرنے میں، سر جی آپ کو حرج نظر آتا ہے، ہم اخلاص دیکھتے ہیں، مخلص ہو کے ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف پیغمبر نے کیا، ہم قبلے کی طرف، کانا یرفع یدیہ، اخلاص دیکھ، میری وفا دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، پیغمبر سے محبتیں دیکھ، توحید کی اساس دیکھ، اللہ نے دین اتارا، پیغمبر کو سکھایا، پیغمبر نے بیان کیا، کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمت اذنیہ، یا کانوں کی لو تلک یا کندھوں کی حد تلک، اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جاؤ پتہ کیجئے، ہم نے زندگی بھر کبھی ایسے کیا نہیں، یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، مگر کیوں نہیں کرتے کہ میرے ابا جی تو بی بی سی سنتے تھے تو وہ ریڈیو کا رخ دوسری طرف نہیں پھرنے دیتے تھے، وہ جو پرانے دور کے انٹینے ہیں اوپر چڑھ کے کھمبا پکڑوا کے ہاتھ میں بانس، یہ گھما ایسے کر ادھر لا، ادھر مووی والے اپنے کیمرے یہ رخ ادھر کو کر کر کے ریکارڈنگ کرتے رہے، آواز تو آتی رہے گی مگر وہ تصویر کہاں؟ لوگوں نماز تو دنیا پڑھ رہی ہے مگر وہ تصویر کہاں ہے جو مخلص ترین انسان نے کائنات میں اللہ کے دین کا تصور اور تصویر اور امیج پیش کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی حرج کیا ہے، فاتحہ کے بغیر بھائی عمل ہے، نماز ہے، 100 رکعت بھی پڑھ، میرے پیغمبر نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، 100 تعویلیں کر لے تو کر سکتا ہے، تو خانپور کو پور خان کہہ لے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، تو پہلے تو درود پڑھے، تجھے روکے گا کوئی نہیں،
ہمیں جس چیز نے روکا ہے، رب کے دین نے، اخلاص نے، پیغمبر کی اتباع نے، ان دونوں چیزوں کو لے کر کے الحمدللہ ہم نے جب اذان پڑھی تو اشہد ان محمد، ہم نے یہاں بھی درود نہیں پڑھا کیونکہ پیغمبر نے یہاں سکھایا نہیں، کہا جو مؤذن کہے وہی بولو، اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر، اخلاص کا تقاضا میں وہی بولوں، اتباع کا تقاضا اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ پیغمبر نے وہی سکھایا، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ یہی سکھایا۔ جو ہستی حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ سکھا سکتی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، وہ یہاں درود نہیں سکھا سکتی تھی۔ مگر اذان ہو جائے پھر جو ہے میرے لیے وسیلے کی دعا، میرے پہ درود ابراہیمی پیغمبر نے سکھایا، ہم نے لیا، جو ترتیب ان کی وہ ترتیب ہماری، میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام۔ آج ظالم کہتا ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے، رب کے کوئی ڈورا ہے جڑا نہیں سندا، وابیاں نوں اچھی آمین کہنی پیندی ہے۔ سونیاں جتھے نبی نے دل چ پڑھی اسی دل چ پڑھی، آپ نے کبھی ہمیں ثنا اونچے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی نہیں۔ جہاں سری نماز ہے ہم نے سری پڑھی، جہاں جاری ہے ہم نے جاری پڑھی، جہاں پیغمبر نے فاتحہ ام القرآن پڑھی ہم نے پڑھ کے دکھائی۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، آقا نے کہا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ فَقُولُوا آمین۔ مخلص تھے ہم، با وفا تھے، اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، نبی نے جب کہا وَلَلضَّالِينَ فَقُولُوا، کیا کہنا ہے؟ کیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ آمین کہنا ہے۔ ایک اٹھا تھا جتنے منہ اتنی باتیں، اس نے کہا کہ وہابی جو ہے نا یہ بھینس کے کٹے کی طرح۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے مجھے گالی دی، آپ کو گالی دی ہے؟ نہیں، اس ظالم نے میرے نبی کے فرمان کو گالی دی ہے۔ مر گیا ہے، ہم بد دعا نہیں دیتے، اللہ کرے خاتمہ بالایمان ہوا ہو۔ جا حوصلہ کر، پیغمبر کی کس سنت کو جو اخلاص پہ مبنی تھی گالی دی گئی، تیرا جگر نہیں پھٹا، شرم نہیں آئی؟ نشانہ اہل الحدیث کو بنایا، بظاہر سامنے ہٹ کس کو کیا؟ میرے نبی کے عمل کو اور طریقت کو، جو مسجد نبوی گونجی تھی اور کچی مسجد نبوی۔ آپ نے کہا جناب دین کے یہی مسئلے رہ گئے، لے آئیے، جو مسئلے میرے پیغمبر نے اخلاص کے ساتھ دیے وہ لیجئے، اللہ کی توحید ربوبیت پہ آئیے، الوہیت پہ آئیے، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پہ آئیے، پورے دین پہ آئیے، روزے کو لیجئے، سائز کو لیجئے، عمل کو لیجئے، مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو جناب چھوڑ دیجئے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی مجھ سے بھی۔ تو ہم نے کہا ہے الحمدللہ اپنا عمل پیش کیا ہے، اسی لیے دعوت بھی دیتے ہیں، عمل کے مطابق دیتے ہیں۔ ہم مرضیاں نہیں کرنا چاہتے، نہ مرضیاں کروانا چاہتے ہیں۔ تشہد میں انگلی بھی اخلاص کے ساتھ، ہم دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، پتہ ہے اس بات کا؟ ہم نے زندگی میں کبھی آپ کی طرف یہ انگلی بلا وجہ نہیں اٹھائی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھ کے ران پہ ہاتھ رکھا، ہم نے رکھ دیا۔ آپ نے یہ 3 انگلیاں فولڈ کی، ہم نے کر لی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو یوں گھمایا، یہ مطابت بھی ہے، یہ اخلاص بھی ہے۔ مخلص بندہ کر سکتا ہے، جو نبی سے مخلص، جو رب سے مخلص، جو دین سے مخلص، دوسرے بندے کو اللہ جرت ہی نہیں دیتے۔ لوگوں میرے پیغمبر نے انگلی آگے سے جھکائی، اہل الحدیث نے جھکائی، کبھی پیغمبر نے اس کو حرکت دی، اہل الحدیث نے حرکت دی، کبھی میرے پیغمبر نے اس کو جو ہے ایک جگہ گاڑا، اہل الحدیث نے گاڑ لیا، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا یحلق بین الابہام والوسطی، یہ انداز اپنایا، اہل الحدیث نے اپنا لیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جو انداز اپنائے ہم نے اپنا لیے۔ پیغمبر نے روزے کا جو سائز رکھا، کتنے چیخی ہے دنیا اس دفعہ، او سر جی رات کو روزہ افطار کرنے کا کہا تھا، یہ وقت سے پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ سر جی ایک ہی ٹرم ہے، یا دن ہے یا رات ہے، یا نہار ہے یا لیل ہے۔ ٹکیا سورج کی باہر ہے تو دن ہے، گم ہوئی تو رات ہے۔ ادھر سورج کی ٹکیا گم ہوئی، ادھر نئی تاریخ آئی، شوال جو ہے وہ ختم، ذوالقعدہ شروع، ذوالقعدہ ختم، ذی الحجہ شروع، ذی الحجہ ختم۔ کب؟ جب سورج کی ٹکیا غروب ہوئی، میرے پیغمبر کی سیرت مل گئی، مخلص بندے، آسمان سے وحی میرے پیغمبر پہ قلب اطہر پہ اتری ہوئی،
اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا فقد افطر الصائم. کوئی روزہ کھولے یا نہ کھولے، آدھی رات تک بھی بیٹھ کے ویٹ کرے، لیکن روزہ کھل گیا، سورج کی ٹکیا گم ہوئی، روزہ کھل گیا، پیغمبر کی سیرت پہ مخلص ہو کے عمل کرنے والوں کو گالیاں بھی ملی، تانے بھی ملے، مگر ہم نہیں رکے. جہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین سے مخلص ہو کے قصر کی، ہم نے قصر کی. جہاں پوری پڑھی، ہم نے پوری پڑھی. جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرز میں دین دیا ہے وہ لینا سیکھیے. یہ وہابی، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ اپنے آپ کو تقسیمات در تقسیمات تقسیم مت کیجئے. ایک جگہ تو ٹھہریے کہ مجھے اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو کے، نبی کی سنت کے ساتھ مخلص ہو کے، شریعت کے ساتھ مخلص ہو کے ناموں کی جنگ نہیں لڑنی. مجھے جینون ایک نمبر دین لینا ہے، یہ لیجئے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. پھر اس دعوت پہ ذرا عمل کر کے دیکھیے. شلوار کا ٹخنا ننگا کرنا بڑی طرز سے دنیا کرتی ہے، کوئی حسن دکھانے کے لیے، کوئی اپنیاں موٹیاں پنیاں بخان لی، کوئی بیبیاں کیوں کرتی ہیں تک جاندی پئی ڈیانا نو پئی سٹ دی پلوانا نو، لیکن نہیں، مصطفیٰ کی بیٹی جو ہے پردہ کرتی ہے تو پیچھے اخلاص. مرد اگر ٹخنا ننگا کرتا ہے تو اخلاص. وہ حج کے دوران دایاں کندھا مطاف میں ننگا کیا گیا تو پیچھے اخلاص. حالانکہ مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، مگر اللہ کا حکم، پیغمبر کا حکم، اور رمل کیا گیا پہلے 3 چکروں میں تو پیچھے اخلاص، پیغمبر کی سنت. الحمدللہ اپنی ایک ایک ادا میں حضور کی سیرت کو، اللہ کی توحید کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں. اچھا لگے بسم اللہ، بسم اللہ، نہ لگے تے مرضی، زبردستی تھوڑی ہے. بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا چوچے 12 مثالے، 13ویں دال 14واں سواد، ویکھن نو دال کھان نو مرغ، 2 بوٹیاں چیک کرو. منٹھار نیو خان سے لے لیتے ہو، رب کا دین آسمان سے وحی کے ذریعے آیا تو کبھی عمل کر کے نہیں. منہ میں انگارے پڑیں گے اگر فاتحہ پڑھ لی، کبھی چیک کر کے ایک دفعہ مخلص ہو کے چیک تو کر. ساری زندگی مزہ نہ آئے تو مجھے کہنا. کبھی پاؤں سے پاؤں ملا کر کے تو دیکھ، اس پاؤں کے اٹھانے میں مزہ کتنا ہے، آپس میں مل جانے میں مزہ کتنا ہے. کبھی کندھے کو جو ہے اور پاؤں کو برابر کر کے تو دیکھ، تجھے پتہ چل جائے. حضرات کیسے پتہ چلے گا؟ میں ددیال میں گیا تو کہنے لگے یار تیرے نان کے نا ایدان ہے. ننیال میں گیا تو کہنے لگے تیرے داد کے ایدان ہے. میں ددیال میں آیا، میں کیا جی میرے نان کے کہندے نے کہ تیرے داد کے جڑے نے نا وہ اٹھاں گو لتاں کھول کے کھلوندے ہیں. پتہ جی کن کو کہا جاتا ہے؟ سمجھدار ہو. میں نے آ کے انہیں کہا بچے من کے سچے، میں نے کہہ دیا. داد کیا نے کیا نان کیا چ جاویں تو انہوں نے دسی ہو بھی تو ٹیڈی بکریاں گیاں گھٹ کے کھڑے ہوندے ہیں. یہ دین ہے، یہ مناظرے ہیں، یہ مباحثے ہیں، یہ ہار جیت ہے، یہ معیار ہے، یہ تعلق ہے، یہ شریعت ہے. اور لوگوں نہیں، پیغمبر نے کہا جو کندھے کا سائز اتنا قدم کھولو. ہادو بین المناکب والاقدام. آٹومیٹکلی جو کندھے کا سائز ہے اتنا پاؤں کھلا ہوگا، پاؤں بھی ملے گا، کندھا بھی ملے گا. تراسو مل جاؤ، سب کھلن درمیان میں رکھنے ختم کر دو. استو اعتدلوا، یہ سارے احکام مخلص بندہ کر سکتا ہے، دو رخی کرنے والا نہیں کر سکتا. نام نبی کا، غلام سبھی کا، کلمہ نبی کا، اور جتوا امتی کو راہ ہے، اس بندے کے بس کی یہ بات ہی نہیں. یہ کام صرف وہی کرے گا جو خالصتاً اپنے رب کا بندہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے. اخلاص ہوا تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی جہنم کے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو حائل کے طور پہ ڈھال بنا دیں گے. اور اگر ساری زندگی دنیا بھر کی دولتیں ہوئیں مگر سنت نہ ہوئی، اخلاص نہ ہوئی تو ملنے والا کچھ نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.